بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق تشکیل پاکستان پڑھنا ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے اس سبق کے مصنف میاں بشیر احمد کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ تو بیٹے میں آپ کو میاں بشیر احمد کے متعلق بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس سبق کا ایک تعارفی عبارت آپ کو لکھواؤں گا، جو آپ نے اس سبق کے کسی بھی نثر پارے سے اگر تشریح آتی ہے تو آپ نے تشریح سے پہلے جو ہے وہ تعارفی عبارت لکھنی ہے۔ بیٹے میاں بشیر احمد 1893 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1971 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ میاں بشیر احمد بار ایٹ لا جسٹس میاں شاہ الدین کے بیٹے تھے۔ جسٹس شاہ الدین ہمایوں کی وفات 1918 عیسوی میں ہوئی، اور یہ علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ انہیں علمی، ادبی اور اصلاحی و تعمیری سرگرمیوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ میاں بشیر احمد کو علمی و ادبی ذوق اپنے والد مرحوم سے ملا۔ اپنے والد کی یاد میں ایک رسالہ ہمایوں بھی انہوں نے 1922 عیسوی میں جاری کیا، جو قیام پاکستان کے بعد بھی کافی عرصے تک جاری رہا۔ جہاں تک ان کے والد جسٹس میاں شاہ الدین کی سوانح عمری کے علاوہ جو کام کیے ہیں میاں بشیر احمد نے، ان میں کارنامہ اسلام، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور طلسم زندگی، یہ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ انہوں نے مارچ 1971 عیسوی میں وفات پائی۔ اب میرے بیٹے آپ نے وہ تعارفی عبارت دیکھنی ہے۔ آپ نے اس سبق میں سے اگر کوئی بھی نثر پارہ تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو میرے بیٹے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ تعارفی عبارت، وہاں پہ آپ نے تعارفی عبارت کی ہیڈنگز نہیں دینی، آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد کیا لکھنا ہے بیٹے کہ یہ سبق میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے جو ان کی کتاب کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ مضمون ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا جائے۔ میاں بشیر احمد وکیل اور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مضمون نگار بھی تھے۔ انہوں نے زیادہ تر اسلام اور پاکستان کے حوالے سے مضمون لکھے ہیں۔ زیر بحث سبق ہندوستان میں مسلمانوں کی 250 سالہ تاریخ ہے، جس میں اورنگزیب کی وفات 1707 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل ان واقعات میں شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے فکری، جہادی اور سیاسی رہنماؤں کی خدمات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ میرے بیٹے ایک تعارفی عبارت ہے، جو اس سبق میں سے اگر کوئی بھی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو آپ نے تشریح سے پہلے یہ عبارت لکھنی ہے۔ بیٹے ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ تشکیل پاکستان۔ تشکیل میرے بیٹے شکل بنانا، خاکہ تیار کرنا۔ تشکیل پاکستان کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان کا خاکہ، کہ پاکستان بنانے کے لیے وہ کون کون سی شخصیات تھیں اور انہوں نے پاکستان بنانے میں کون کون سا اہم کردار ادا کیا، اور وہ کیا حالات و واقعات تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شخصیات کو یہ خیال آیا کہ ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور اس الگ ملک کی کیا صورتحال ہونی چاہیے، مراد ہے اس کے دستور کیا ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، اور کس عالمگیر جو ہے قوانین کی روشنی میں جو ہے ان کو تیار کیا جانا چاہیے۔ یہ سارا وہ خاکہ ہے جو میاں بشیر احمد نے اپنے اس مضمون میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سبق کا نام تشکیل پاکستان رکھا، مراد پاکستان کی شکل بنانا یا پاکستان کا خاکہ۔ تو بیٹے اب سبق کو دیکھیے گا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ بیٹے میاں بشیر احمد بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 برس بعد تک چلتی رہی، لیکن حقیقت میں جو ہے
وہ مسلمانوں کی حکومت جو برصغیر پاک و ہند میں تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، وہ ہم سے پسپا ہو گئی تھی، وہ بالکل ہماری باقی نہیں رہی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی۔ 19ویں صدی کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے میرے بیٹے، 19ویں صدی سے مراد 1801 ہے، تو مسلمانوں کے سیاسی تنزل، جو مسلمان سیاسی طور پہ جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے، جو سیاسی زوال آتا چلا جا رہا تھا، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 1803 عیسوی میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ میرے بیٹے، انگریز 1803 عیسوی میں دہلی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انگریز جو ہے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، پھر اس نے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 1600 عیسوی میں کیا۔ 1627 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیکس لینے کی اجازت مل گئی، اور اس کے بعد 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دی گئی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا، اور اس طریقے سے ریاست میسور پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور اگلا قدم 1803 عیسوی میں انہوں نے پھر دہلی میں رکھا۔ لیکن اس زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں میرے بیٹے کچھ ایسے مسلمان اکابرین تھے جن کے دل میں یہ خیال آیا، جن کے دل میں یہ جو ہے چیز، اس خواہش نے جنم لیا کہ مسلمانوں کو مذہبی اور معاشرتی حوالے سے اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کو معاشرتی اور مذہبی حوالے سے جو ہے آگے لے کے جانا ہے۔ ان لوگوں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ تو ان لوگوں نے مسلمان جو کہ اپنے مذہب اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اسلام کے جو صحیح کھرے اور سچے اصول تھے مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت کم ہوتے چلے جا رہے تھے، تو ان لوگوں کی کوششوں سے دوبارہ مذہب اسلام کو جو ہے دوبارہ ایک بار پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی، اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اور معاشرتی جو رسمیں تھیں بیٹا اس وقت، کیونکہ اس وقت لوگوں کے جو حالات و واقعات تھے وہ اتنے گر چکے تھے کہ اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ملتا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کی بہت ساری چیزیں جو ہے مشترک ہو گئی تھیں۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو میرے بیٹے، یہ جو تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد بتاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے، یہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک نظریے کا یا کسی ایک خیال کا نتیجہ نہیں ہے۔ مختلف لوگوں، مختلف خیالات اور نظریات مل کے جو ہے یہ ریاست تشکیل دیتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کام کر رہے تھے، تو صرف تعلیمات سے کام نہیں چلتا، ہاتھ سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاد مسلمانوں کی شان ہے۔ تو میرے بیٹے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مصلح قوم ہیں جنہوں نے اس نازک حالات میں جب مسلمانوں کی کشتی جو ہے وہ بالکل ڈوبنے کے قریب تھی، اس وقت اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کی کشتی کو جو ہے کنارے پہ لگا دیا۔ بیٹے 15 سال ان کی کوششیں۔ 1816 عیسوی میں سید احمد بریلوی علیہ رحمہ حج کے سفر کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو وہ یہاں پہ جو ہے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کو قائم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آگے اس نے بتایا کہ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 عیسوی میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ یہ میرے بیٹے جتنے بھی سنین ہیں
یا جتنی بھی اہم معلومات آئی ہیں یہ آپ کے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں، سچ ایز کہ سید احمد بریلوی علیہ رحمہ کب شہید ہوئے، تو 6 مئی 1831۔ تاریخ بھی یاد رکھنی ہے، بعض دفعہ بچے سن یاد رکھتے ہیں، تاریخ یاد نہیں رکھتے، چونکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں تاریخ دی گئی ہے 6 مئی کی ہے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ تو بعض دفعہ 1831 تو بچوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن آپشن میں 6 مئی، 8 مئی، 10 مئی، 12 مئی، ساتھ میں 1831 کا لفظ ہوتا ہے، مسالہ بن جاتا ہے، لہٰذا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے کہ جیسے 1826 میں انہوں نے سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی، کہاں پہ شہید ہوئے، بالا کوٹ کے مقام پہ۔ یہ وہ اہم معلومات ہیں جو میرے بیٹے آپ نے انڈر لائن کر لینی ہے تاکہ آپ ان کو جو ہے تیار کر سکیں اور MCQs کی صورت میں ان کا اچھے جواب دے سکیں۔ تو جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 1826 میں سید احمد بریلوی علیہ رحمہ جو ہے ایک سلطنت، ایک ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں پہ انہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ابھی ان کا یہ سلسلہ آگے شروع تھا، لیکن کچھ اپنے لوگوں نے ہی غداری کی، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہمارے اس عظیم جو ہے رہنما کو 1831 میں جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور مسلمانوں کی یہ ایک جو آخری کرن تھی، میں سمجھتا ہوں جہاد کے حوالے سے، یہ بھی بجھ گئی۔ یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برپا۔ میرے بیٹے مسائی کوشش کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جو کوشش کی تھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی علیہ رحمہ نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ تو یہ میرے بیٹے برصغیر پاک و ہند کا بڑا ایک نازک دور ہے، آپ اس کو جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں جو ہے ہر طبقہ جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ تو سید احمد بریلوی علیہ رحمہ نے یہ کوشش کی، ان کے ہم نام سر سید احمد خان بعض باتوں میں ان سے متفق تھے، اور بعض باتوں میں بہرحال ان میں اختلاف بھی تھا، لیکن سر سید احمد خان جو ہے ان کے ان کاموں کو سراہتے تھے۔ اسی دور میں میرے بیٹے فرائضی تحریک اٹھی، اور اس کا مقصد جو غریب مسلمان تھے اور ان کی حالت زار جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی، تو ان کے لیے انہوں نے اصلاح کا کام کیا کہ مسلمان جب تک طاقتور نہیں ہوں گے تب تک مسلمان جو ہے وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ اور میرے بیٹے یہ وہ تناظر تھا جب 1831 میں سید احمد بریلوی علیہ رحمہ شہید ہو گئے۔ 1837 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی، لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت جو ہے وہ دربار کی حد تک محدود ہو چکی تھی، باقی سارا انتظام جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا، اور انگریز جو ہے اب آگے کوشش کرتے جا رہے تھے۔ 11 مئی 1857 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے نعرہ بغاوت بلند کیا، لیکن اپنوں کی غداری مراد ہندو اور مسلمان بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور یہ علم بغاوت جو ہے اس کو لہرایا نہیں جا سکا، بلکہ انگریزوں نے اس کو دبوچ لیا، اور انگریز اس طریقے سے پورے برصغیر پاک و ہند پہ غالب آ گئے۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ انگریز حکومت جو ہے 100 سال سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے شکست دینے کے چکر میں تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 عیسوی میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 عیسوی کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ تو میرے بیٹے انگریزوں نے یہ بڑا ایک سسٹمیٹک کام کیا، مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے جب انہوں نے جنگ جیت لی تو وہ سارے انہوں نے چھین لیے، اسلامی تعلیم کے جتنے بھی ذرائع تھے ان کو ختم کر دیا تاکہ اسلام جو ہے مسلمانوں میں ختم ہو جائے۔ جب تک اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، اسلامی رہن سہن مسلمانوں میں باقی رہے گا تب تک انگریزوں کا خیال تھا کہ ہم ان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اسلامی تعلیم کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی۔ اس سے 20 سال پہلے 1837 عیسوی میں وہ فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر چکے تھے۔
1857 ईस्वी के बाद मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का दबाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इस तरह मुसलमान पिछपा भी हुए और इन मज़ालिम से मुतासिर होकर नई हुकूमत और इसके इदारों से बेजार भी होते गए। तो ये वो कैफियत थी जिसने मुसलमानों को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, और मुसलमानों ने अब ये समझ लिया था कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं के साथ मिलकर वो कभी भी नहीं चल सकते। इधर हिंदुओं की बेरुखी ने उनके ज़ख्मों पर और भी नमक छिड़का। अंग्रेज़ों की जुल्म और ज़्यादती के साथ साथ हिंदुओं की जो बेरुखी थी, उनका जो नारेवा सलूक था, उनका जो अलग राह थी, उसने मुसलमानों को और ज़्यादा गमगीन किया। इस नागिफ्ता बेहालत में एक दूर अंदेश हमदर्द मिल्लत उठा, जिसने अपनी मायूस और पसमानदा कौम को उम्मीद, मेहनत और तरक्की का ज़िंदगी बख्श पैगाम दिया। ये मर्द खुदा सर सैयद अहमद ख़ान थे। ये उन्हीं की जिद्दोजहद का नतीजा था कि गो मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। बेटा जो है एक आप कह सकते हैं पुरआशोब ज़माने में अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुसलमानों की इमदाद के लिए सर सैयद अहमद ख़ान को भेज दिया, और उन्होंने इस नाज़ुक हालात में सोचा कि जब तक मुसलमान पहले अपने आप को मुस्तहकम नहीं कर सकते, मुस्तहकम नहीं कर लेते, तब तक वो अपनी सियासी जंग भी नहीं लड़ सकेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को तालीम हासिल करने, तालीम की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करने और अपने पाँव को मजबूत करने की कोशिश की कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम कोई भी जंग भी नहीं जीत सकते और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। तो सर सैयद अहमद ख़ान का एक बड़ा खूबसूरत वो बात भी है कि मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। अगरचे मुल्क हमने गंवा दिया है, लेकिन मिल्लत की आँखें खुल गई हैं। अब हम पे ये वाज़ेह हो गया है कि अपनी बका के लिए हमें कोशिश करना होगी, और यही वो कोशिश थी जो बिलाखिर हमें पाकिस्तान की सूरत में एक खूबसूरत मुल्क मिला, और हमारी उमंगों का, हमारे ख्वाबों का और हमारी तमाम आरज़ुओं का जो है एक जवाब था। और ये वो सारी चीज़ें थीं जो मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में मिलीं। ये पाकिस्तान मेरे बेटे ऐसे हासिल नहीं हुआ, इसके पीछे लाखों लोगों की ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ हैं, और लाखों लोगों ने जो है इस हवाले से अपने जान, तन, मन, धन की कुर्बानी दे के इस मुल्क अज़ीम को हासिल किया है। तो लिहाजा आप भी इस मुल्क की कदर करें। तो इंशाअल्लाह कल मेरे बेटे इससे आगे पढ़ेंगे। आज आपने जो तारीफ़ी इबारत मैंने आपको लिखवाई है उसको भी याद करना है, इस सबक में से भी देखना है। अगर कोई मुश्किल ऐसी इस्तिलाह हो तो आपने जो है मुझसे पूछ लेनी है, आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी कोई अगर आप इस हवाले से सवाल आपके ज़हन में बनता हो तो ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको इसका जवाब दिया जा सके। वस्सलाम।